بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیسک تجوید کورس کا 14واں سبق ہے۔ سورت نمبر 100 العادیات۔ اس کا خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر پتھر پر ٹاپ مار کر آگے جاڑتے ہیں، پھر صبح کے وقت طاقت تاراج کرتے ہیں، پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں، پھر اس وقت دشمنوں کی جماعت میں جا گھستے ہیں۔ مراد اس سے لڑائی کے گھوڑے ہیں، جہاد ہو یا غیر جہاد۔ عرب چونکہ حرب و ضرب اور جنگ کے عادی تھے، جس کے لیے گھوڑے پالتے تھے، ان کی مناسبت سے ان جنگی گھوڑوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ آگے جواب قسم یہ ہے کہ بے شک کافر آدمی اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے، اور اس کی خود بھی اس کی خبر ہے کہ کبھی ابتدا ہی اور کبھی کچھ غور کے بعد اپنی ناشکری کا احساس کر لیتا ہے، اور وہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے، یہی اس کی ناشکری کا سبب ہے۔ آگے حت و مال اور ناشکری پر وعید ہے، یعنی کیا اس کو وہ وقت معلوم نہیں جب زندہ کیے جائیں گے جتنے مردے قبروں میں ہیں، اور ظاہر ہو جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے۔ بے شک ان کا پروردگار ان کے حال سے اس روز پورا آگاہ ہے اور مناسب جزا دے گا۔ حاصل یہ ہے کہ انسان کو اگر اس وقت کی پوری خبر ہوتی اور آخرت کا حال مستحضر ہوتا تو اپنی ناشکری اور حب مال سے باز آ جاتا۔ اس صورت کے معارف مسائل یہ ہیں کہ سورہ عادیات حضرت ابن مسعود اور جابر اور حسن بصری، اکرمہ، عطاء رحمہم اللہ کے نزدیک مکی، اور ابن عباس، انس، امام مالک، قتادہ کے نزدیک مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں حق تعالیٰ نے جنگی گھوڑوں کے کچھ خاص حالات و صفات کا ذکر فرمایا، اور ان کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ بات تو قرآن میں بار بار معلوم ہو چکی ہے کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھا کر خاص واقعات اور احکام بیان فرماتے ہیں۔ یہ حق تعالیٰ کی خصوصیت ہے۔ انسان کے لیے کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں، اور قسم کھانے کا مقصد عام قسموں کی طرح اپنی بات کو محقق اور یقینی بتلانا ہے، اور یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ قرآن کریم جس چیز کی قسم کھا کر کوئی مضمون بیان فرماتا ہے تو اس چیز کو اس مضمون کے ثبوت میں داخل ہوتا ہے، اور یہ چیز گویا اس مضمون کی شہادت دیتی ہے۔ یہاں جنگی گھوڑوں کی سخت خدمات کا ذکر گویا اس کی شہادت میں لایا گیا ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ گھوڑوں کے اور خصوصاً جنگی گھوڑوں کے حالات پر نظر ڈالیے کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کیسی کیسی سخت خدمات انسان کے حکم و اشارے کے تابع انجام دیتے ہیں۔ حالانکہ انسان ان گھوڑوں کو پیدا نہیں کرتا، ان کو جو گھاس دانا انسان دیتا ہے وہ بھی اس کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ اس کا کام صرف اتنا ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیدا کیے ہوئے رزق کو ان گھوڑوں تک پہنچائے۔ اب گھوڑے کو دیکھیے کہ وہ انسان کے اتنے سے احسان کو کیسا پہچانتا ہے اور مانتا ہے کہ اس کے ادنا اشارے پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور سخت سے سخت مشقت برداشت کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل اس انسان کو دیکھو جس کو ایک حقیر قطرہ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو مختلف کاموں کی قوت بخشی، عقل و شعور دیا، ان کے کھانے پینے کی ہر چیز پیدا فرمائی، اور اس کی تمام ضروریات کو کس قدر آسان کر کے اس تک پہنچا دیا کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، مگر وہ ان تمام اکمل و اعلی احسانات کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اب الفاظ آیات تشریح دیکھیے کہ عادیات عدو سے مشتق ہے، جس کے معنی دوڑنے کے ہیں۔ ذبح وہ خاص آواز ہے جو گھوڑے کے دوڑنے کے وقت اس کے سینے سے نکلتی ہے، جس کا ترجمہ ہانپتا کیا گیا ہے۔ موریات
ایرا سے ہے، مشتق ہے، جس کے معنی آگ نکالنے کے ہیں، جیسے چکماک کو مار کر یا دیا سلائی کو رگڑ کر نکالی جاتی ہے۔ قدحن، قدح کے معنی ٹاپ مارنے کے ہیں، پتھریلی زمین پر جب گھوڑا تیزی سے دوڑے، خصوصاً جبکہ اس کے پاؤں میں آہنی نعل بھی ہو، ٹکراؤ سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ مغیرات اغارہ سے مشتق ہے، جس کے معنی حملہ کرنے اور چھاپا مارنے کے ہیں۔ صبحن، صبح کے وقت کی تخصیص بیان کی گئی ہے، عادت کے طور پر ہے کہ کیونکہ عرب لوگ اظہار شجاعت کے لیے رات کی اندھیری میں چھاپا مارنا معیوب سمجھتے تھے۔ حملہ صبح ہونے کی بات کیا کرتے تھے۔ اثرنا آثارت سے دوڑتے ہیں کہ ان کے سموں سے غبار اڑ کر چھا جاتا ہے۔ خصوصاً صبح کے وقت میں غبار اڑنا زیادہ سرعت اور تیزی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ وقت عادتاً غبار اڑنے کا نہیں، کسی سخت دوڑ ہی سے اس وقت غبار اڑ سکتا ہے۔ اب ہم اس سورت کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کیسی سورت کو پڑھتے ہیں، تمام حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کا طریقہ وہی ہے۔ والعادیات ضبحا، عین میں کھڑی زبر ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، آگے یا پر بھی کھڑی زبر ہے، اس کو بھی تھوڑا سا لمبا کرنا ہے۔ ضبحا، ضاد کو موٹا پڑھنا ہے، با پہ کلکلا کرنا ہے۔ اگر آپ ضبحن کو ملا کے پڑھتے ہیں اگلی آیت کے ساتھ تو پھر یہاں غنہ ہوگا، لیکن اگر ملائیں گے نہیں تو وقف کرنے کی صورت میں ضبحن کے ہا کے آخر میں ایک زبر گر جائے گی اور ایک پڑی جائے گی، پڑھا جائے گا ضبحا۔ آگے فالموریات قدح، قاف موٹی، دال پر کلکلا، آگے ہا پر اس طرح وقف کریں گے۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، غین کو موٹا پڑھنا ہے، راو کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے اور موٹا پڑھنا ہے۔ صبحا، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، با پہ کلکلا کرنا ہے، آخر میں ہا کو اس طرح پڑھنا ہے۔ فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا، را کو موٹا پڑھنا ہے، به ہا کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے، نقعا قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے، عین پر وقف اس طرح کرنا ہے جس طرح اوپر ہا پہ وقف کیا تھا۔ فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، سین کو بریک، تو کو موٹا اور تو پہ کلکلا کرنا ہے، وقف آخر میں اسی طرح کرنا ہے۔ فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود، ان پہ نون پہ غنہ کرنا ہے، انسان بھی نون پہ غنہ کرنا ہے، سین کو بریک پڑھنا ہے، لربه را کو موٹا پڑھنا ہے، لکنود آخر میں کلکلا کرنا ہے، اور یہاں دال ہے، دال پہ دونوں پیشیں گر جائیں گی، اوپر جزم آ جائے گی، لکنود، اور کلکلا بھی کرنا ہے۔ ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید، نون پہ غنہ کرنا ہے،
عین گلے کے درمیان سے لام کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، ذالک دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، لشہید دال کو دال پہ وقف کرنا ہے اور دال پہ کلکلا کرنا ہے، وقف کی صورت میں دونوں پیشیں گر جائیں گی۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ نون پہ غنہ کرنا ہے، ہاں الٹا پیشوش کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، لِحُبِّ الْحَا کو بریک پڑھنا ہے، خیر خواہ کو موٹا پڑھنا ہے، لشدید آخر میں کلکلا کرنا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، بعثر سا کو نرمی سے پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، ما فی القبور قاف کو موٹا، آگے را کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، وحصل صاد کو موٹا پڑھنا ہے، ما فی الصدور صاد کو موٹا، وحصل ما فی الصدور، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر نون پہ غنہ، را کو موٹا پڑھنا ہے، ہم میں بھی غنہ کرنا ہے، یومئذ لخبیر خواہ کو موٹا پڑھنا ہے، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ دوبارہ سے بات فرمائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم۔